الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ درود پڑھیے گا بابا زلال۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند سنا۔ مولا کائنات کے فضائل قادری صاحب نے اپنے مذہب کے مطابق بیان فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک اسی مذہب پہ ہیں، لہذا فضائل بھی اسی اعتبار سے انہوں نے بیان فرمائے ہیں اپنی کتابوں میں سے۔ میں طالب علم ہوں، ساری زندگی خدمت کرتے گزر گئی ہے۔ میں مولا کائنات کے فضائل اور ان کی عظمت آل محمد کے فرمان سے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی نوازش بغیر کسی تمہید کے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چونکہ آپ کی خدمت میں رہتا ہوں لہٰذا اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ تاریخ میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ جمل۔ آپ جانتے ہیں جنگ جمل۔ مجھے جنگ جمل کی تفصیل نہیں عرض کرنا۔ جنگ جمل جن لوگوں میں ہوئی ہے وہ دونوں طرف لوگوں کے نزدیک محترم ہے۔ وہ کون تھے مجھے عرض نہیں کرنا،
بس اتنا عرض کرنا ہے کہ ایک طرف علی تھے، دوسری طرف کچھ اور لوگ تھے۔ حضرت علی ایک طرف، دوسری طرف بھی جو نام ہیں بڑے بڑے ہیں، بڑے بعظمت تصور کیے جاتے ہیں، عظیم نام۔ جنگ جمل اپنے عروج پہ تھی، حضرت علی لڑ رہے تھے، تیر و تبر چل رہے تھے، عروج پہ جنگ تھی۔ ایک بندہ صفیں چیرتا ہوا حضرت علی کے پاس آیا، عربی کا لفظ ہے، حضرت علی کے پاس آیا۔ امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے جنگ کر رہے ہیں، وہ بندہ قریب آ گیا، قریب آ کے کہتا ہے یا علی، آپ بھی کہتے ہیں کہ میرا اللہ ایک ہے، اگر آپ کا اللہ ایک ہے تو اس ایک کا معنی کیا ہے؟ وقت میرے پاس کم ہے، بعد میں یاسر جنوی صاحب تشریف لے آئیں گے اعلان کے مطابق، اور پھر مومنین جو ہیں وہ بھی ذرا زیادہ تعداد میں آ جائیں گے۔ جو میرا وقت ہے اس میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ صفیں چیرتا ہوا مولا کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے یا علی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اگر آپ کا اللہ ایک ہے اور آپ ایک ہی کہتے ہیں تو اس ایک کا معنی کیا ہے؟ صورتحال کو آپ دیکھیے، جنگ ہو رہی ہے، بڑی سخت جنگ ہے، حضرت علی لڑ رہے ہیں، یہ صفیں چیرتا ہوا قریب آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا معنی بیان فرمائیے۔ وہ جو مولا علی کے اپنے ساتھی تھے نا، وہ سمجھے کہ یہ بندہ دشمن کا ہے، یہ اپنا بندہ نہیں ہے۔ یہ حضرت علی چونکہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، یہ حضرت علی کے ذہن کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کا ہاتھ رک جائے، حضرت علی جنگ نہ کر سکے، ہاتھ رک جائے۔ یہ سوچ کے وہ قریب والے بندے آگے بڑھے جلدی سے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے اسے پکڑ کے مولا سے دور کرنا چاہا کہ یہ سوال کوئی اس وقت کا نہیں ہے، یہ صورتحال اس سوال کی نہیں ہے، ابھی جنگ ختم ہو جائے گی، شام پڑے گی، آ کے سوال کر لینا، علی جواب دے دیں گے، یہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال کیا جائے۔ وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے انہوں نے اسے پکڑ کے دور کرنا چاہا۔ جب اسے پکڑ کے دور کرنا چاہا نا تو مولا کی نظر پڑی اپنے اس ساتھیوں پہ، مولا دیکھ کے کہتے ہیں رک جاؤ، اسے سوال کرنے دو، اس لیے کہ جو اس نے سوال کیا ہے نا میں اسی کی خاطر ان سے جنگ کر رہا ہوں۔ میری بات اب تک پہنچ گئی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں درس میں رہتا ہوں، ایک طالب علم کو بھی پڑھاتا ہوں، 10 کو بھی پڑھاتا ہوں، زیادہ ہو جائیں تب۔ اچھا، آپ نے غور فرمایا، توجہ فرما لی، بہت مہربانی آپ کی۔ مولا فرماتے ہیں جو اس نے سوال کیا میں اس سوال ہی پہ ان سے لڑ رہا ہوں۔ مد مقابل کون ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، میں اس سے طرف نہیں جاؤں گا، آپ جانتے ہیں جنگ جمل میں سامنے کون تھے، آپ جانتے ہیں، وضاحتوں کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ میرے جو مد مقابل ہیں انہیں اللہ ہی کا نہیں پتا،
بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی، انہیں اللہ کا ہی نہیں پتا۔ اگر اللہ کی معرفت ہوتی تو علی کے مد مقابل نہ آتے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو علی کے مد مقابل ہونا پہلے اسے اللہ سمجھانا چاہیے۔ اگر اللہ سمجھ میں آ جائے تو وہ علی علیہ السلام کے مد مقابل آ ہی نہیں سکتے۔ چلو پھر عرض کرتا ہوں ایک جملہ اور سرکار کی جنگ کا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی معظم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ہاں یہ حدیث ہے، یا علی حربوں کا حربی و سلموں کا سلمی، یا علی تیری جنگ نہیں میری جنگ ہے۔ یا علی تیری جنگ نہیں میری جنگ، یا علی تیری سلو نہیں میری سلو۔ جو آپ صاحبان یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی پوری توجہ میری طرف ہے۔ میں ایک جملہ بحیثیت ایک مدرس کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حربوں کا حرب مصدر ہے اور کات کی طرف اس کی نسبت ہے۔ حربوں کا تیری جنگ، ہم جو درس میں پڑھاتے ہیں نا اپنے طلباء کو، وہ پڑھاتے ہیں کہ مصدر کی اضافت بعض اوقات فاعل کی طرف ہوتی ہے، مصدر کی اضافت بعض اوقات مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے، آپ کو لطف آئے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی علمی باتوں سے فضائل پڑھنے کی کوشش کروں، ورنہ سادہ سادہ باتیں میں بھی کر سکتا ہوں۔ حربوں کا حربی، یا علی تیری جنگ نہیں میری جنگ ہے۔ حرب مصدر ہے، سلم مصدر ہے۔ حربوں کا حربی، تیری جنگ، نبی فرماتے ہیں تیری جنگ نہیں میری جنگ ہے۔ اچھا، حرب مصدر ہے، قات کی طرف اس کی نسبت ہے، تیری جنگ۔ یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے عربی میں، یا حرب مضاف ہے فاعل کی طرف، یا حرب مضاف ہے مفعول کی طرف۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کچھ بندے تھوڑے، کچھ مسئلے جو ہیں وہ صرفی نافی، لیکن آپ کو لطف آئے گا نتیجہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مصدر کی اضافت یا فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف۔ کیا مطلب؟ مثلا آپ نے دیکھا بازار میں ایک بندہ ایک بندے کو مار رہا تھا، بڑی بے دردی سے مار رہا تھا۔ آپ بعد میں ملے اس بندے سے کہ جو مار رہا تھا، آپ نے کہا یار تیری مار کا بڑا افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، تمہیں ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تیری مار، یہ تیری مار کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف، مارنے والے کی طرف۔ تیری مار کا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ بعد میں مل گئے آپ کو وہ کہ جس سے مار پڑی تھی، آپ کہتے ہیں یار تیری مار سے میں بڑا پریشان ہوں۔ یہ کون ہے؟ جس کو مار پڑی ہے۔ اب مار کی نسبت کبھی مارنے والے کی طرف ہے، کبھی مار کھانے والے کی طرف ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حرب مصدر ہے، کا کو چاہے فاعل بنا لیں، کا کو چاہے مفعول بنا لیں۔ پھر میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، یا علی حربوں کا حربی، یا علی تیری جنگ نہیں میری جنگ ہے۔ کیا مطلب؟ یا علی تو جس سے لڑے، تو نہیں لڑے گا میں لڑوں گا۔ نہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ یا علی حربوں کا حربی، اگر کا کو فاعل بنایا جائے تو معنی یہ بنتا ہے اے علی تیری جنگ نہیں میری جنگ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس سے تو لڑا، تو نہیں لڑا میں لڑا۔ اور اگر مفعول کی طرف نسبت دی جائے تو اس کا ترجمہ بنتا یہ ہے کہ جو تجھ سے لڑا، تجھ سے نہیں لڑا، مجھ رسول سے لڑا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حیدری ہے علی، یا علی حربوں کا حربی، یا علی تیری جنگ نہیں میری جنگ ہے۔ یعنی جس سے تو لڑا، تو نہیں لڑا، میں محمد اس سے لڑا۔
جو جو تجھ سے لڑا وہ تجھ سے نہیں لڑا، وہ مجھ محمد سے لڑا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، نتیجہ یہ بنتا ہے کہ جو جو علی سے لڑتا ہے وہ علی سے نہیں رسول سے لڑتا ہے، تو اب دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ مد مقابل کون ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ہاں بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش۔ شاہ علی حربوں کا حربی، جس جس سے تو لڑا اب دیکھنے کی ضرورت نہیں، علی جب بھی کسی سے لڑیں گے وہ یوں سمجھیے جیسے رسول لڑیں گے، اور علی سے جو لڑے گا یوں سمجھیے کہ وہ رسول سے لڑے گا۔ جنگ جمل کیا ہے؟ مد مقابل کون ہے؟ وضاحتوں کی ضرورت نہیں۔ کہا جاتا ہے جنگ جمل میں بہت بڑی شخصیتیں تھیں، علی لڑے اس لیے کہ ان کو توحید کا پتہ نہیں تھا۔ علی فرماتے ہیں ان کو توحید کا پتہ نہیں تھا، میں اس لیے لڑا کہ ان کو توحید کا پتہ نہیں تھا۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ ہے، غور فرمائیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جمل میں جو علی کے مد مقابل آئے وہ بڑے بڑے بھی تھے، اور ان میں ایک وہ بھی تھی کہ جسے ماں مومنوں کی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے لڑکے کائنات کو بتایا کہ توحید کا پتہ ماں کو بھی نہ ہو، علی اس سے بھی لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ بہت مہربانی آپ، بہت نوازش آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ لو جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اسی توحید کی خاطر ان سے لڑ رہا ہوں۔ اب وہ بندہ قریب آیا، جب وہ بندہ قریب آ گیا علی کہتے ہیں رک جاؤ، میں اس کے سوال کا جواب پہلے دینا چاہتا ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا معنی کیا؟ بڑی لمبی بات ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے، اگر ایک کہنے سے دو کا تصور آ جائے تو میرا اللہ ایسا نہیں۔ میں نے ایک کہا، دو کا تصور آ گیا تو میرا اللہ ایسا نہیں۔ اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے ثالث و ثلاثہ، عیسائیوں کو کافر اس لیے کہا گیا کہ وہ تین کے قائل ہیں، ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک اللہ ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، تین کے مجموعے کو وہ اللہ کہتے ہیں۔ جن میں اللہ کہنے سے کسی اور کا تصور آ جائے وہ شیعوں کی توحید ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، مولا نے یہ وضاحت کیا، دوسرا معنی، اور میری مجلس مکمل ہو گئی، جو مجھے وقت دیا گیا تھا بالکل میں اس کے قریب جو ہے وہ پہنچنے والا ہوں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ لو دوسرا معنی بیان کرنے کے لیے میں پورے حوصلے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم درس میں پڑھاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے کلی، ایک لفظ ہوتا ہے جزئی۔ کلی کیا اور جزئی کیا؟ جزئی وہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کہا جائے تو ایک ہی معنی ذہن میں آئے، اس کو کہتے ہیں جزئی۔ مثلا آپ نے کہا محمد اصغر یزدانی، میں ہی آپ کے ذہن میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، محمد اصغر یزدانی میں ہی۔ ایک لفظ بولا جائے اگر ایک ہی معنی ذہن میں آئے تو اس کو جزئی کہا جاتا ہے۔ کلی کیسے کہتے ہیں؟ کلی ایسا لفظ ہے کہ لفظ بولا جائے، کئی ایک اس لفظ میں آ جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کلی۔ پریشان نہ ہو جائیے گا، اس کو کہتے ہیں کلی۔ مثلا میں کہتا ہوں انسان، جب میں نے انسان کہا تو آپ سارے سمجھے گئے۔ لفظ ایسا ہے کہ جس میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اگر زیادہ آ جائیں تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ پریشان تو نہیں؟ آپ کی توجہ۔ جزئی کیا ہے؟ ایک لفظ بولا جائے ایک ہی معنی سمجھا جائے۔ کلی کیا ہے؟
ایک لفظ بولا جائے کئی ایک سمجھے جائیں تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ کلی کی 5 قسمیں ہیں، ساری میں نے سمجھانی نہیں، میں اپنے مطلب کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتی ہے نوع۔ جنس کیا ہے؟ کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق۔ اگر ایسا لفظ بولا جائے کہ جس میں مختلف حقیقتیں آ جائیں تو اس کو جنس کہا جاتا ہے۔ حیوان، میں نے لفظ حیوان کہا، بھینس بھی اس میں آ گئی، اونٹ بھی اس میں آ گئی، چڑیا بھی اس میں آ گئی، کوئل بھی اس میں آ گئی، انسان بھی اس میں آ گئے۔ سب کی حقیقت مختلف ہے۔ اگر مختلف حقائق ایک لفظ کے نیچے آ جائیں تو اس کو جنس کہا جاتا ہے، جیسے حیوان۔ نوع کون سی ہوتی ہے؟ نوع وہ ہوتی ہے کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق۔ کلی ایسی کلی کہ جس پر لفظ بولا جائے اور متفقۃ الحقائق اس کے سامنے آ جائیں، آئیں زیادہ لیکن ہوں سارے متفقۃ الحقیقت۔ جیسے انسان، میں انسان کہتا ہوں، سارے انسان اس میں آ گئے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ مجھے پتا ہے کہ مومنین جب تشریف لائیں گے تو اس وقت تک جو مجھے وقت دیا گیا ہے میں اس کے قریب پہنچ جاؤں گا، لہذا زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکوں گا۔ نوع کی تعریف بس کہہ کے آپ کی پریشانی ختم کرتا ہوں۔ نوع کیا ہے؟ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق۔ ایسی کلی، ایسا لفظ کلی کہ جو بولا جائے، جو سمجھے جائیں ان کی حقیقت ایک ہو۔ جیسے انسان، میں نے انسان بولا، آپ سارے سمجھے گئے، آپ سب کی حقیقت ایک ہے، اسے کہتے ہیں نوع۔ نوع کیسے بنتی ہے؟ نوع بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جن سے قریب اور فصل قریب کو ملایا جائے۔ اگر کہا جائے کہ انسان کی منطقی اعتبار سے تعریف کی جائے تو وہ تعریف یہ بنتی ہے حیوان ناطق۔ ایسا حیوان جو سمجھدار ہو، جو صاحب عقل ہو، جو دریابندہ معقولات ہو، ایسے حیوان کو انسان کہا جاتا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی۔ نوع کی حقیقی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جن سے قریب اور فصل قریب کو ملایا جائے۔ جن سے قریب ہے حیوان، فصل قریب ہے ناطق، ان دونوں کو ملا دیا جائے تو حیوان ناطق بنتا ہے انسان۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ میں نے انسان کہا، آپ سارے سمجھ میں آئے۔ میں نے حیوان ناطق کہا، آپ سارے سمجھ میں آئے۔ لیکن جب میں نے حیوان ناطق کہا نا، ایک حیوان سمجھ میں آیا، ایک ناطق سمجھ میں آیا، دونوں کے مجموعے کا نام ہے انسان۔ باہر ایک ہے، ذہن میں دو ہیں۔ باہر ایک ہے، ذہن میں دو ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر کہا جائے ایک اور سمجھ میں ذہن میں دو آئیں تو میرا اللہ ایسا ایک بھی نہیں، یعنی اللہ ایسا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی حیوان ناطق، جب میں نے حیوان ناطق کہا تو ایک حیوان سمجھ میں آیا، ایک ناطق سمجھ۔ ذاکر اہل بیت یاسر جنوی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے، آپ کے پسندیدہ ذاکر، وہ میرے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے آپ کی خدمت میں یہ مطلب ادا کرنا، بہت دور آپ کو لے کے نہیں جانا چاہتا، بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان حیوان ناطق ہوتا ہے۔ حیوان ناطق کا مطلب کیا؟ حیوان اور ناطق دو کو سوچا جائے، ذہن میں بھی اگر ایک کہنے سے دو آ جائیں تو مولا کائنات فرماتے ہیں میرا اللہ ایسا ایک نہیں۔ اگر بولا جائے تو ذہن میں بھی ایک ہی رہے، ذہن میں بھی دوسرا ذہن میں تجزیہ نہ ہو، نہ باہر دو
نہ ذہن میں دو۔ اگر ایسا تصور کیا جائے تو مولا فرماتے ہیں اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں اس بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو پایا یا نہیں ہو پایا۔ چلو سادہ بات کر لیتا ہوں، سادہ بات کر لیتا ہوں۔ زیادہ باریک بات تو میں نے کر لی، اب سادہ بات کر لیتا ہوں۔ اللہ تجھے کیسے سمجھے؟ تو کہتا ہے مجھے سمجھو، تمہیں کیسے سمجھے؟ پہلی بات تو یہ کروں، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جسے جو سمجھ میں نہیں آتا اسے اللہ کہا جاتا ہے، جو عقلوں میں محدود نہ ہو سکے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کیسے سمجھے تجھے؟ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان قریب تمہیں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تمہارے نفسوں میں بھی اور اس کائنات میں بھی، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ حق ہے۔ اللہ کے حق ہونے کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جانو، اللہ کے حق ہونے کو پہچاننا چاہتے ہو تو کائنات کو پہچانو۔ لو بہت قریب آ گیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے دو ذریعے ہیں، ایک انفس، ایک آفاق۔ ایک انفس، ایک آفاق، ایک اپنا آپ، ایک کائنات۔ لفظ بدل نہ لوں مجلس کے اعتبار سے تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو جائے۔ کچھ اللہ کے دلائل ایسے ہیں جو بولتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں بولتے۔ مجلسی زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں، اللہ کے اللہ ہونے پہ دو دلیلیں ہیں، ایک ناطق ہے، ایک صامت ہے۔ اللہ کے اللہ ہونے پہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ دلیل صامت ہے، اور اللہ کے اللہ ہونے پہ ایک دلیل ناطق ہے۔ آپ سارے بولنے والے دلیل ناطق ہے۔ اللہ دو دلیلیں ہیں، ایک صامت ہے، ایک ناطق ہے۔ سب سے بڑی دلیل اللہ کے اللہ ہونے پہ ناطق کون سی ہے؟ کہا مصطفیٰ۔ سب سے بڑی دلیل اللہ کے اللہ ہونے پہ دلیل صامت کون سی ہے؟ کہا گیا قرآن۔ دو دلیلیں ہیں اللہ کے اللہ ہونے پہ، ایک ناطق، ایک صامت۔ ناطق کا نام ہے مصطفیٰ، صامت کا نام ہے قرآن۔ آپ کی توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر اللہ کے اللہ ہونے پہ دو دلیلیں ہیں تو مصطفیٰ کی رسالت پہ بھی دو دلیلیں ہونی چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے۔ صامت کا نام ہے قرآن، ناطق کا نام ہے علی۔ اگر ہم علی کو امام مانتے ہیں تو علی کی امامت پہ بھی دو دلیلیں چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے۔ صامت کا نام ہے قرآن، ناطق کا نام ہے حسن۔ اگر حسن کو امام مانتے ہو تو حسن کی امامت پہ بھی دو دلیلیں چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے۔ صامت کا نام ہے قرآن، ناطق کا نام ہے حسین۔ اگر حسین کو امام مانتے ہو تو حسین کی امامت پہ بھی دو دلیلیں چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے۔ صامت کا نام ہے قرآن، ناطق کا نام ہے امام زمانہ، ناطق کا نام ہے سرکار حضرت امام زین العابدین۔ میں زیادہ پریشان نہ کروں، اگر ہر امام کی امامت پہ دو دلیلیں چاہیے تو حسن عسکری پہ بھی دو دلیلیں چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے۔ صامت کا نام ہے قرآن، ناطق کا نام ہے امام زمانہ۔ اور اگر امام زمانہ کو امام مانتے ہو تو امام زمانہ پہ بھی دو دلیلیں چاہیے، ایک صامت ہونی چاہیے، ایک ناطق ہونی چاہیے۔ صامت کا نام ہے قرآن، ناطق دنیا کو نظر نہ آیا، لیکن اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ روکے رکھا۔
چوتھے آسمان پہ روکے رکھا کہ اے عیسیٰ تم چوتھے آسمان پہ رک جاؤ. جب علی کا 11واں جانشین جائے اور نماز کا وقت مکمل ہو جائے، مولانا مودودی نے ختم نبوت میں اس بات کو نقل کیا ہے، امام آگے بڑھ گئے ہوں گے، جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، عیسیٰ آسمان سے آ جائیں گے. جب آسمان سے عیسیٰ آئیں گے تو ایک مرتبہ وہ وقت کا امام حضرت عیسیٰ کو کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں، آپ امام ہیں، آپ امام ہیں، آپ نماز پڑھائیے، میں پیچھے نماز پڑھوں گا. تو غور نہیں کرنا چاہیے، سمجھنا نہیں چاہیے یہ ہے کون؟ یہ علی کا 11واں جانشین ہے جو آگے ہے. جو پیچھے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ معصومہ ماں کا معصوم بیٹا ہے، یعنی مریم کا عیسیٰ بیٹا ہے. تو غور تو کر، اور جب معصومہ ماں کا معصوم بیٹا علی کے 11ویں جانشین کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تو علی کے آگے مکے کے بدو کیسے کھڑے ہو سکتے؟ نعرہ حیدری. بسم اللہ.